اور تراویاں پڑھیاں، سحریاں کیتیاں، اللہ افطاریاں، سارا کچھ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سامعین زیوکار دعا کرو کہ اللہ تعالی اسی طرح رمضان المبارک دا اگلا سال بھی ویکھن نصیب فرماوے۔ اے لمحے، اے گھڑیاں، اے موقع بار بار نہیں ملدے، کوئی پتہ نہیں اس اگلے سال ہو سی ہے کہ نہ ہو سی ہے، اور پتہ نہیں ساری اگلی آن والی نسلاں دیکھ سن کہ کوئی نہ دیکھ سن۔ سامعین زیوکار دعا کیتی کرو کہ یا اللہ ادو جسم وچ روح دی رفتار ہووے، زبان تے کلمے دی پکار ہوئے تے سامنے مدینے والے محمد مصطفیٰ دا دیدار ہوئے۔ سامعین زیوکار کتنے خوش قسمت انسان کہ اللہ نے فرمائے رمضان میرا مہینہ ہے اور اس دا اجر بھی میں دیساں۔ ہن جڑے جڑے تساں عمل کیتے ہیں اس رمضان المبارک دے اندر، اور الحمدللہ کل انشاءاللہ عزیز عید الفطر دا دن ہے اور پاک دن ہے۔ سامعین زیوکار اللہ عید دیاں خوشیاں بھی لٹن دی توفیق نصیب فرماوے۔ سامعین زیوکار وقت گزرتا جاندا ہے، وقت گزرتا جاندا ہے، ایک ایسا درخت ہے بیا کہ جس نو جتنا کاٹ لگیے نا عمل تے کٹ نہیں سکدے، جتنا مرضی کاٹ لگیے اے وددا جامنا ہے بیا۔ سامعین زیوکار اس دے اندر ہن دیکھ لو کہ صرف اس مسجد دے نہیں اندر روڈ والی مسجد دے وچ نہیں بلکہ پوری کائنات دے اندر جتنی بھی مسجداں ہیں اللہ دے گھر ہیں، ہن دیکھ لو کہ ہر گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوئی ہے، نمازاں ہوئیاں ہیں پیاں اور قرآن دیاں تلاوتاں ہوئیاں اور قرآن پاک دی تکمیل ہوئی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ سارے نو قرآن پڑھنے سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین زیوکار کہ قرآن دا صدقہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا گناہگاراں دے اوتے فضل بخشیا کہ صحیح اور سلامتی دے نال اے مہینہ گزر و بسر ہو گیا۔ دیکھ لو کہ پتہ ہی نہ چلیا اور جلدی جلدی رمضان اے لگتا ہے نا کہ جی یہ پہلا سال آئی، پچھلے سال اتنے معلوم نہ ہوندے کہ یار اتنی جلدی گزر دے پین، یہ ایسا مہینہ پہلا مہینہ دیکھئے کہ نظرہ دے سامنے گزر گیا پتہ ہی نہ چلیا۔ سامعین زیوکار دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان اسا سارے نو اجر عظیم عطا فرماوے۔ حضرات محترم چند باتاں قرآن پاک دی عظمت اور شان دے نال، اور اسا حضور دی امت ہیں، اسا امتیاں دی کیا شان ہے۔ آج تساں باپ تشریف لے آئے کہ اس آمن دا مقصد بھی ہے کہ کوئی نہ، اس دا فائدہ بھی ہے کہ کوئی نہ۔ محمد اللہ کو سبحان اللہ۔ اور بابا جی اور ایک سوا ایک دے آئے بیٹھے گھنٹہ ڈیڑھ ہونے والا ہے، کیا اس گھر دے اندر جلد از جلد آمن دا فائدہ بھی ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ اور اس کے رسول دا ذکر سننے سناوٹ دے اندر فائدہ بھی ہے کہ کوئی نہ؟ سامعین زیوکار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چند فرشتیاں نو اس زمین دے اوتے بھیج دے اور فرماندے کہ جاؤ ویکھو کہ کتھے میرا اور میرے نبی دا ذکر پیا ہوندا ہے۔ فرشتے کچھ مشرق والے پاسے، کچھ شمال والے پاسے، کچھ جنوب والے پاسے، کچھ مغرب والے پاسے چلے جاندے ہیں۔ ان چند فرشتیاں نو جگہ مل ویندی ہے جتھے اللہ اور اس کے رسول دا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول دا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا وہ فرشتے نے جو جگہ مل جاتی ہے دوسرے فرشتے نو آواز لاندے نے فرشتیوں دی آ جاؤ تے اللہ اور اس کے رسول دا ذکر ہو رہا ہے۔ ہن انہاں بندیاں دا لسٹ دے تے نام لکھ کے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتیوں دسو میرے بندے بیٹھ کے زمین تے کی کریندے پے ہیں؟ یا اللہ تیری عبادت پہ کریندے ہیں، تیری تسبیح بیان کریندے پے ہیں، تیری پاکی بیان کریندے پے ہیں۔ سبحان اللہ دے بیٹھے ہو، اللہ پاک ہے کیا۔ اسی طرح نہ جناب یا اللہ تیری پاکی بیان کریں دے بیٹی ہیں، تیرے پاک نبی دا ذکر پہ کریں دے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتیوں دسو کیا انہاں مینوں ویکھیا ہے؟ یا اللہ سانو تیری قسم انہاں تینوں نہیں ویکھیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو کہ حالی مینوں ویکھیا بھی نہیں، فت بھی میری بارگاہ دے اندر جھکن واسطے حاضر ہو گئے، مت بھی میرے نام دیاں تسبیحاں کریں دے پے، مت بھی میرا ذکر پہ کریں دے۔ سامعین زیوکار دوسری گل اللہ نے فرمایا فرشتیوں اے دسو کہ وہ طلب کس چیز دی رکھتے ہیں؟ یا اللہ جنت جانا چاہتے ہیں، جنت دی طلب رکھتے ہیں، جنت دی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں نے دسو جنت انہاں ویکھی ہے؟ یا اللہ جنت نہیں ویکھی۔ اللہ فرمایا اگر جنت ویکھ لیں تے یا اللہ اور زیادہ صدقہ و خیرات کریں دے، اور زیادہ نیک عمل کریں دے، اور زیادہ تیرا اور تیرے پاک نبی دا ذکر کریں دے، تسبیح و تحلیل کریں دے، پاکی بیان کریں دے۔ سامعین زیوکار تیسری گل اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ دسو کہ وہ پناہ کس چیز تو منگدے ہیں، ڈردے کس چیز تو ہیں، نجات کس چیز تو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ دوزخ تو بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا
فرمایا فرشتوں نے دسو کیا انہاں دوزخ ویکھی ہے؟ پریشان ہو گئے کیا انہیں دوزخ ویکھی؟ یا اللہ دوزخ نہیں ویکھی. اللہ نے فرمایا اگر دوزخ اندر آ جائے انہاں ویکھ دوزخ ویکھ لیں گے تو یا اللہ اور زیادہ گناہ تو بچ دے، اور زیادہ گناہ تو بچ دے، اور زیادہ نیک عمل کریں دے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماندا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں قیامت تک انہاں لوگوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں قیامت تک انہاں لوگوں کو. ہن ساڈی بیٹھیاں بٹھیاں بخشش ہو جاوے تے سانو اور کی چاہیے؟ سامنے زیوا کروت راجرات کہ اللہ اور اس کے رسول دی تعریف سننی سنانی چاہیے کہ نہیں سنانی چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ دے اندر جھکنا چاہیے کہ نہیں جھکنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اسی طرح عید الفطر تو ایک دہاڑ پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز بہت بڑے بزرگ گزرے تے آپ دے کول آپ دیاں شہزادیاں آ گئیاں، بیٹیاں آ گئیاں. آندیاں ابا حضور سانو عید واسطے کپڑے لے دیو. ابا حضور کہنے لگے کہ بیٹیاں حالات اس طرح دے ہیں جڑے اج تن تے کپڑے پائی ودی ہونا یہ جا کے گھر دھو لو تے عید علی دہاڑ یہ پا لویا ہے. ہائے ہائے عید علی دہاڑ یہ پا لویا ہے جڑے ہن پائی ودی انہاں نو دھو لو تے عید علی دہاڑ یہ پا لویا ہے. کل سامی نے زیوا کر کہنے لگی ابا حضور اس طرح نہیں ہو سکدا، ساڈی سہیلیاں سانو تانے دے سن، عورتاں سانو تانے دے سن. آپ نے فرمایا کہ اللہ دا شکر ادا کرو، صبر کرو، اللہ اجر عطا فرما دے سی. سامی نے زیوا کر انہوں نے آکھیا نہیں ابا حضور سانو کپڑے لے دیو، عید دا کل دہاڑا ہے پیا سانو عید واسطے کپڑے لے دیو. سامی نے زیوا کر آپ نے خزانچی نے بلایا، خزانچی آ گیا تے آپ آکھن لگے کہ تو مینوں ایک مہینے دی تنخواہ ایڈوانس دے جا تے میں ڈیوٹی کردا رہساں. سامی نے زیوا کر خزانچی آکھن لگا حضور تساں ایک مہینہ زندہ ہی رہسو کہ کوئی نہ گارنٹی دے سکتے ہو کہ کوئی نہ ایک مہینہ زندہ رہسو، ایک مہینے دی پہلے تنخواہ لے رہے ہو. آپ نے فرمایا گل تو ٹھیک کریندا پیے ہے پیا. سامی نے زیوا کر آپ نے اپنی بیٹیوں کو معذرت کی تھی، آخیا کہ بیٹا جی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کدو آ جاوے کدو ختم ہو جاوے زندگی. سامی نے زیوا کر آپ نے اپنی بیٹیوں کو نصیحت کی تھی کہ جاؤ بیٹا اللہ دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کیتا کرو، کل قیامت والی جدوں حساب و کتاب ہوسی تے اساں انہاں چیزاں دا حساب جدوں ہوسی تے کیویں حساب دیسی ہے. سامی نے زیوا کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شہزادی آپ دی بارگاہ دے اندر عورتاں آ گئیاں کہ شادی ہے تے تساں تشریف لے آونا ہے. سامی نے زیوا کر آپ دے تن تے پھٹے ہوئے کپڑے تے پیوند لگی ہوئی ہیں پہ تے اج اساں ذریعے کپڑا پھٹ جاوے تے ماں پریشان ہوئے ہیں تے اسی کپڑا چینج کرنے واسطے بڑے بے چین ہوئے ہیں، بے قرار ہوئے ہیں کہ اسی نویں کپڑے لاونے. سامی نے زیوا کر آپ دے تن تے پیوند لگی ہوئے ہیں تے بلاون آ گئی ہیں سہیلیاں کہ شادی ہے پئی تے تشریف لے آونا ہے. سامی نے زیوا کر حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سہیلیاں آئیاں تے مینوں دعوت دے گئیاں کہ تساں شادی ہے تے تشریف لے آونا ہے تے میرے تن تے کپڑا بھی صحیح کوئی نہیں ہے تے میری سہیلیاں مینوں تانے دے سن، اعتراض کر سن، میرا مذاق اڑا سن. سامی نے زیوا کر حضور نے فرمایا مینوں ہی پتہ ہے کہ میری بیٹی دے گھر صحیح کپڑا کوئی نہیں ہے. توجہ ہے فرمایا بیٹی مینوں پتہ ہے تیرے تن تے صحیح کپڑا کوئی نہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. سامی نے زیوا کر فوراً جبریل علیہ السلام جنت دے وچوں جوڑا لے کے آئے، حضور نے اپنی بیٹی نو عطا فرمایا. سامی نے زیوا کر صرف دین دی خاطر کہ دین کا مذاق نہ اڑے. دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان وجہ کیا ہے کہ جنت دے وچوں جوڑا آون دی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جدو نماز دا وقت ہو جاوے تے کھاونا پیونا چھوڑ دیونا، بچیاں نو چھوڑ دیونا، اللہ دی بارگاہ دے اندر سر سجود ہونا. وجہ صرف اور ساری رات عبادت و ریاضت کرنی، اللہ دی تسبیح بیان کرنی. سامی نے زیوا کر وقت اللہ نے اپنی شان اجر عظیم عطا فرما دیتا اور پوری کائنات دا سامی نے زیوا کر جنتی عورتاں دا سردار بنا چھوڑے. اور دیکھ لو کیا ایسا ویکھی تے صحیح ساڈے ارد گرد یار کوئی عید دن کوئی بھوکا تا نہیں ودا، کسی دے لباس تے پھٹا ہویا کپڑا تا نہیں. خیال رکھنا سامی نے زیوا کر اپنے اوتے بھی جاتی مارنا کہ اساں کیویں ہیں تے لگلے لوگ کیویں ہیں، ایک دوسرے دا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے دے نال پیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے دے نال الفت کرنی چاہیے. اسی کتنے خوش قسمت انسان، اسی وہ امت ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہو کہ اساں امتیاں دا تورات دے اندر تذکرہ پڑھیا، ذکر پڑھیا کہ یا اللہ اس امت نو میری امت بنا دے. سبحان اللہ. اساں مت کیوں نہ ناز کریے، تورات دے اندر ذکر پڑھیا یا اللہ میں تورات دے اندر ایسی امت دا تذکرہ پڑھیا ہے حضور دی امت
کہ جڑی فرما بردار ہو سی انہاں دی دعاواں قبول ہو سن یا اللہ میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ اے میرے محبوب دی امت ہے یا اللہ ایسی امت دا تذکرہ پڑے جڑا صدقہ و خیرات دے مال کھمسی لیکن کوئی گناہ نہ سی یا اللہ میری امت بنا دے یا اللہ ایسی امت دا تذکرہ پڑے جڑی ساری نبیاں دی امت تو آخر دے اندر وسن لیکن جنت دے اندر سب تو پہلے وسن یا اللہ میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں اے میرے محبوب دی امت ہے او سامعین زیوا کار موسیٰ علیہ السلام نے تو رات دے اندر ایسی امت دا تذکرہ پڑھیا کہ جڑا نیکی دا ارادہ کرے سن حالی نیکی کیتی کوئی نہیں ہے صرف نیکی دا دل دے اندر خیال کرے سن ارادہ کرے سن کہ میں نیکی کر لواں اللہ نیکیاں دا ثواب عطا فرما دے سی سامعین زیوا کار جدو نیکی کر لئی سی اللہ دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج فرما دے سی یا اللہ اس امت نو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ اے میرے یار محبوب دی امت ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں تو رات دے اندر ایسی امت دا تذکرہ پڑھیا کہ جڑا گناہ دا ارادہ کرے سی لیکن انہاں نو گناہ کوئی نہ ہو سی لیکن جدو گناہ کر لئی سن صرف انہاں دے نام اعمال دے اندر ایک گناہ درج ہو سی یا اللہ میری امت بڑھا دے اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ اے میرے یار محبوب دی امت ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہے سامعین زیوا کار موسیٰ علیہ السلام نے ایسی امت دا تذکرہ پڑھیا کہ جڑا دجالہ نو مسیحہ نو ختم کرے سی یا اللہ اس امت نو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ اے میرے محبوب دی امت ہے میرے یار دی امت ہے لہذا اس امت نو میں تیری امت نہیں بنا سکتا موسیٰ علیہ السلام نے آخر دے اندر عرض کی تھی یا اللہ اچھا اس طرح کر دے تو مینوں خود حضور دی امت دے اندر شامل فرما دے سبحان اللہ اساں کیوں نہ حضور دا رج رج کے ذکر کریے ان آکھیا کریے اور سانوں تے صرف اتنا پتہ ہے روز